اعتراض یہ کیا جاتا ہے، پہلے اعتراض پھر اس کا جواب۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے جی کہ قربانی کے سلسلے میں بکر کا لفظ تو وارد ہے، جاموس کہیں نہیں، تو پھر گائے کی قربانی تو ہونی چاہیے، کٹے کی تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک مشہور سوال ہے، اور یہ سوال اتنی کثرت سے کیا گیا، اور ہمارے بہت سے علماء، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے بہت سے علماء نے معذرت خواہانہ رویہ اپنایا، ہمارے بہت سے علماء نے معذرت خواہانہ رویہ اپنایا، جس کے نتیجے میں اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی سمجھنے لگے کہ شاید کٹے کی قربانی کی دلیل کوئی نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی علم کی تحقیق کے لیے اس علم کے محقق کی بات مانی جائے گی، نتھو پتو کی بات ماننے سے علم کی تحقیق نہیں ہوتی۔ میں اس کی ایک مشہور مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہے آئی گو ٹو سکول، اس کا معنی ہوتا ہے میں سکول سے بھاگتا ہوں۔ دوسرا کہے نہیں جی آئی گو ٹو سکول کا معنی ہوتا ہے میں سکول جاتا ہوں۔ فیصلہ کیسے ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ جس کو دونوں فریق مانیں گے کہ یہ انگلش زبان کا ماہر ہے، اس کی بات پر فیصلہ ہوگا۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ لفظ بقر، بے قاف رے، بکر، اس کا معنی کیا ہے؟ اعتراض کرنے والے طبقے نے کہا بکر کا معنی گائے ہے، جبکہ اہل علم محققین نے، لغت کے محققین، حدیث کے محققین اور فقہ کے محققین بھی عربی زبان کے ترجمہ کرنے کے لیے لغت کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ لغت کے محققین نے حدیث سمجھنے کے لیے حدیث کے محقق کی بات کی ضرورت ہے، حدیث کے محققین نے، اور فقہ کے محققین نے، تینوں طبقات نے یہ بات زور دے کر کہی کہ بکر کا لفظ لغوی طور پر جس طرح گائے کے لیے ہے اسی طرح بھینس کے لیے ہے۔ ایبل کا لفظ، اس کا معنی ہوتا ہے اونٹ۔ ایبل کی دو قسمیں، بختی، عربی، ایک کوہان والا اونٹ، دو کوہان والا اونٹ، سب کے لیے ایبل کا لفظ برابر۔ پھر غنم کا لفظ، غنم، اس کا معنی بکری بھی ہے اور بھیڑ اور دمبا بھی ہے۔ ہم کوئی ضد کرے کہ نہیں جی غنم کا معنی صرف بھیڑ ہے، ہم کہیں گے تیری سمجھ پر بات نہیں، علماء سے پوچھ وہ کیا کہتے ہیں۔ جس طرح ایبل میں، اونٹ میں بختی اور عربی کی دو قسمیں آئیں، دو نو، دونوں کو یہ حکم شامل۔ غنم میں معاذ، دان، دونوں قسمیں آئیں، اون والے اور بال والے جانور، بکرا اور بھیڑ دمبا، تینوں قسمیں آ گئیں غنم میں۔ اسی طرح بکر کے لفظ میں یہ دونوں قسمیں، گائے بھی اور بھینس بھی۔ اب میرا دعویٰ سمجھ آ گیا؟ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، میں اس سوال کے جواب میں، جو لوگ کہتے ہیں بکر کا ثبوت ہے، بکر کا معنی گائے ہے، میں اس کے جواب میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ بکر کا معنی صرف گائے نہیں،
بکر کا معنی گائے بھی ہے، بکر کا معنی بھینس بھی ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ جس طرح غنم، اس کی یہ دو قسمیں تھیں، ماز اور دان، بھیڑ اور بکری، یہ دو قسمیں اس کی مشہور ہیں۔ اسی طرح بکر کی یہ دو قسمیں ہیں، گائے بھی اور بھینس بھی۔ اونٹ کی دو قسمیں ہو گئی، بختی اور عربی، تو دونوں قسموں کے لیے حکم اکٹھا ہے۔ اب میں نے جو بات کہی اس کی دلیل سمجھنی چاہیے۔ سب سے پہلے عالم مدینہ، عاشق رسول، امام الائمہ، چار اماموں میں سے دوسرے امام، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کوئی تیسری صدی کا حوالہ تو نہیں، امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں پہلے گائے کا اور بھینس کا ذکر ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں یہ سب گائے ہی ہے۔ میں آپ کی عبارت پڑھتا ہوں تاکہ قال مالک وَكَذَلِكَ الْبَقْرُ وَالْجَوَامِيسُ تُجْمَعُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى رَبِّهَا۔ پہلے تو زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کیا کہ کسی کے پاس گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، 25 گائیں ہیں اور 10 بھینسیں ہیں، تو اس کو الگ الگ صنف نہیں گنیں گے، ایک قسم گن کر۔ یہ میں مثال کی وضاحت کر رہا ہوں، دونوں قسمیں۔ تجمع فی الصدقۃ علی ربھا، وقال، دوبارہ نیا جملہ امام مالک نے فرمایا انما، اہل علم جانتے انما کے میں نے یہی بات ہے۔ اس کا عام طور پر ہم ترجمہ کرتے جزئی نیست، اور ہمارے بہت سے طالب علم جزئی نیست کرتے ہیں، پتہ کو نہیں کیا، تو یہ لفظ فارسی ہے جزئی نیست، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، یہی بات ہے۔ کیا؟ امام مالک فرماتے ہیں انما ہی بکرن کلھا، یہ سب گائے بھی بھینسیں بھی بکر ہیں۔ یہ امام مالک کا حوالہ آیا۔ پھر بر صغیر کے ایک عظیم محقق، محدث، جن کے ذریعے بر صغیر میں علم حدیث پھیلا، اور آج جتنے بھی علم حدیث کے ماہرین بر صغیر میں موجود ہیں، خواہ ان کا تعلق اہل حدیث سے ہو، دیوبند سے ہو، یا بریلی سے ہو، یا گولڈا شریف سے ہو، سب کا مرجع، سب کی سند تلمذ کی، علم حدیث سیکھنے کی ہٹ ہٹا کر شیخ عبدالحق محدث دہلوی پر جاتی ہے۔ تو یہ شیخ صاحب، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، آپ کی کتاب اشیاۃ اللمعات، مشکات المصابیح کی شرح، اس میں ہے جاموس بسین محملہ، بے نقطہ سین کے ساتھ جاموس، کہ معرب گاؤ میش است، یہ اصل لفظ تھا گاؤ میش، جاموس کے لفظ کا اصل بتا رہے ہیں کہ عربیوں کو جیم گاف تو آتا نہیں، تو انہوں نے گائے ہوتی ہے نا، تو گاؤ کا لفظ اس سے بنا لیا جا، اور میش لفظ تھا اس سے بنا لیا میس، موس، میش سے موس بنا لیا، جا موس۔ جس طرح بھی ہمارے کراچی کو بولتے ہیں کراتشی، انہوں کو چھ تو آتی نہیں، پنجاب کو کبھی بنجاب اور کبھی فنجاب، تو وہ معرب بناتے وقت اس طرح تبدیلیاں کرتے ہیں، لگام کو لجام بولتے ہیں، تو اسی طرح گاؤ میش، اس کو انہوں نے بنا لیا جاموس۔ آگے فرماتے ہیں نو از بکر است، یہ گائے کی ایک قسم ہے، بکر کی قسم ہے، وہ جائز است، قربانی کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ قربانی میں جائز ہے۔
شیخ صاحب قربانی کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. ایک اور حوالہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے شرح سفر السعادت، اس کی صفحہ 376 پر ہے جاموس یعنی گاؤں میش از جنس گاؤں است، گائے کی جنس میں سے یہ ہے ایک نو. وہی بات ہوئی. پھر امام احمد رضا خان آپ کی علم حدیث اور علم فقہ کی تحقیق بڑی عظیم اور بلند ہے، تو آپ نے اس بات کی صراحت کی، آپ نے اس پر بڑا زور دے کر کہا ہے کہ کچھ لوگ بھینس کٹے کو الگ جنس گنتے ہیں، الگ فرماتے غلط ہے، یہ بکر کی قسم ہے، اور ان لوگوں کا آپ نے رد کیا ہے جو اس کو الگ قسم بناتے ہیں. میرے عزیز سامعین، یہ علم حدیث کے محققین کے حوالے تھے. احمد رضا تو ہر طرف ہے، امام احمد رضا تو ہر طرف ہے. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. وہ تو حدیث میں دیکھیں تو حدیث میں امام کا مقام رکھتے ہیں، اور فقہ میں دیکھیں تو فقہ میں امام کا مقام رکھتے ہیں، لغت میں دیکھیں لغت میں امام کا مقام رکھتے ہیں. اور یہ کوئی جذباتی بات نہیں. فتاوی رضویہ میرے پیچھے پڑا ہے، اس کو کھول کر تو دیکھیں. جس علم میں دیکھیں گے اس کی مہارت اور اس میں امامت کا درجہ آپ کا نظر آتا ہے. یہ تو تین میں نے اس لیے ذکر کیا کہ ہمارے آج کے مسئلے میں ان تین علوم کا تعلق ہے. ہاں تو میرے عزیز سامعین، دوسری بات، لغت کے محققین جنہوں نے یہ بات لکھی ان کا میں ذکر کروں تو ایک مشہور کتاب ہے لسان العرب، ابن منظور افریقی کی کتاب ہے لسان العرب. یہ 14 جلدوں میں ہے، 14 ضخیم جلدیں اس میں. اور تاج العروس یہ سید مرتضیٰ زبیدی کی کتاب ہے اس میں. اور تیسری کتاب تو یہ اور بھی کئی کتابیں ہیں. خیر ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھے کہ ان دونوں، اور المغرب کئی لوگ اس کو مغرب بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ لغت کی 5ویں صدی ہجری کی کتاب ہے. اور بھی کئی کتابوں میں بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے کہا جاموس نوع من البکر، بکر کی ایک قسم کا نام جاموس ہے. اس کی وجہ تسمیہ بھی سمجھ آ گئی. اب دیکھیں کہ فقہ کے علماء مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی، سب حضرات اس پر اتفاق کے ساتھ کہتے ہیں، سب حضرات اس پر اتفاق بیان کرتے ہیں کہ امت کے علماء میں کہیں اختلاف ہی نہیں اس مسئلے میں. کیا مسئلہ؟ کہ بھینس کی قربانی اسی طرح اور انہی شرائط پر جائز ہے جس طرح بکر کی قربانی، گائے کی قربانی جائز ہے. جس طرح گائے کی قربانی اسی طرح بھینس کی. ہاں تو جو علماء کہتے تھے نا بھینس گائے کی قسم ہے، بھینس بکر کی قسم ہے، میں ان کی کچھ عبارات پڑھتا ہوں. بدائے ثنائے ایک پرانی کتاب ہے اور فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے. بدائے ثنائے کتاب کا کوئی مطالعہ نہ کرے آنکھیں بند کر کے ان کو کیا پتہ. تو جس طرح آج کل وہ کیا کئی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے مولویوں کو کیا پتہ، تو یہ تو کوئی بات نہیں. ان کی کتاب کا مطالعہ کریں. عظیم محقق تھے اور بہت سے حضرات نے ان کی تحقیق کی اور ان کی کتابوں کی تعریف کی. تو خیر بدائے ثنائے میں 2 مقام پر یہ بحث ہے. بدائے ثنائے کا 298 صفحہ 6 جلد، 298 صفحہ 6 جلد، وہاں فرماتے الجاموس نوع من البکر، جاموس بکر کی ایک قسم ہے.
الگ شے نہیں۔ اسی طرح بدائے صنائع صفحہ 442 دوسرے جلد پر، یہ چھٹے جلد کا حوالہ اب دوسرے جلد کا دے رہا ہوں، وہاں بھی بکر اور جاموس کو دو نوع قرار دے رہے ایک چیز کی۔ گائے اور بھینس، مطلق بکر ہو تو وہ اس کو گائے کہیں گے، اور جاموس یہ گائے کی ایک قسم کا نام ہے، گائے کی ایک قسم کا نام ہے، اور ظاہر شکل صورت کے اعتبار سے تو قسم نہیں کہہ سکتے، شرعی طور پر علماء اکابرین نے، اور اس پر حضرت ابو بکر صدیق اور علی مرتضیٰ کے فتوے بھی ہیں۔ ایک مرفوع حدیث بھی ہے جس کی سند چونکہ نظر میں نہیں آئی، اس لیے میں اجمالاً اس کا حوالہ دوں گا۔ کنوز الحقائق کتاب ہے، کنوز الحقائق، یہ عبد الرؤوف مناوی کی کتاب ہے، اور ان کی وفات 1030 ہجری میں ہے۔ یہ حدیثوں کی کتاب ہے، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس جاموس 7 لوگوں کو کفایت کرے گی، اس میں 7 انگ رکھے جائیں۔ بھی انگ تبھی رکھنے نا اگر قربانی ہوگی تو۔ اب میں تو ایک حوالہ ہو گیا بدائے صنائع کے 2 حوالے فقہ کے۔ اب ہدایہ شریف، بے ہدایت جو ہدایت کا ہدایہ کا مطالعہ ہی نہ کریں اور کہیں جی ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں، تو ہدایہ کا اصل نام ہے الہدایہ۔ تو جو کہتا ہے ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں، وہ ذرا کسی اور راستے کا راہی ہوگا۔ خیر، ہدایہ شریف میں ہے 2 مقام پر یہ بحث ہے۔ اول جلد 170 صفحہ، والجوامیس والبکر سوا، بھینس اور بکر برابر ہے، گائے برابر ہے۔ لأن اسم البکر یتناولہما، لأن اسم البکر، اس لیے کہ بکر کا نام یتناولہما دونوں کو شامل ہے۔ اس کا معنی گائے بھی ہے، بکر کا معنی گائے بھی ہے، اور بکر کا معنی بھینس بھی ہے۔ اذ ہوا نوع منہ، یہ اس کی ایک نوع ہے، ایک قسم ہے۔ اسی طرح ہدایہ اخیرین 4 جلد 433 صفحہ، یدخل فی البکر الجاموس، بکر میں جاموس داخل ہے، لأنہ من جنس ہی، یہ اس کی جنس میں سے ہے، ایک چیز ہے۔ اس طرح تاتار خانیہ فتاویٰ، اس کا 144 صفحہ 4 جلد میں ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں بکر اور جوامیس وہ ایک چیز ہے۔ اس طرح دوسرے مقام پر تاتار خانیہ میں وہ اس کی قربانی کی بحث کر رہے ہیں، وہاں بھی اس کو اس کی نوع قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاموس کی قربانی درست ہے۔ فتاوی عالمگیری، فتاوی عالمگیری، اس میں ہے الماز نوع من الغنم، بکرے یہ غنم کی ایک قسم ہے۔ الجاموس نوع من البکر، جاموس بکر کی ایک قسم ہے۔ آگے جو مسئلہ وہ بھی میں چاہتا تھا آج ذکر کرنا کہ کوئی وحشی جانور، جنگل کا جانور، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ یہ نہ کہ نیل گائے کہ ہم کر لیں گے، وہ بھی گائے ہے نہیں، وہ اردو میں گائے ہے، عربی میں اس کو حمار وحشی کہتے ہیں، حمار وحشی کہتے ہیں، نیل گائے کو ہے حلال، حمار علی حرام ہے، حمار وحشی نیل گائے حلال ہے، لیکن اس کو عربی میں گائے نہیں کہتے، اس لیے یہ مغالطہ نہ ہو کسی کو۔ اور آگے فرماتے اس طرح کئی لوگ کہتے ہیں ہرن کی قربانی، وہ بھی وحشی جانور ہے، جنگلی، پالتو تو نہیں نا۔ جو پالتو جانور ہے اور انعام کی تعریف اس پر سچی آئے، پالتو ہو، دودھ دینے والا ہو، اگالی کرنے والا ہو، چوڑے ناخنوں والا ہو، اس طرح کر کے علماء نے انعام کی صفات بیان کی۔ یہ انعام میں سے ہو ایک شرط، اور دوسری حلال ہو، انعام میں سے ہو، حلال ہو، ورنہ خنزیر بھی انعام میں سے ہے، کئی لوگ اسے بھی پالتے ہیں اور اس کی بھی یہی صفات ہے۔ یہ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ نے اس کی صراحت کی ہے، تو اس لیے میں نے کہا انعام میں ہو ایک شرط، دوسری حلال ہو، 2 شرطیں۔ بالی یہ قیاس سے نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، قربانی
قیاس سے نہیں، یہ نہیں کہ امریکہ والا کہ ہم فلاں جانور کو پالتے ہیں ہم اس کی قربانی کر لیں، نہیں، یہ قیاسی نہیں، یہ خلاف قیاس ہے۔ بات بھی خلاف قیاس ہے، جانور ذبح کرو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، جانور ذبح کرو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، قیاس کے خلاف ہے۔ اور قربانی کا معنی یہ ہے، الف نون زائد ہے، یہ عبادت کی ہے قرب کا سبب، بندے کو اللہ کا قرب عطا ہوگا، اس وجہ سے اس کو قربانی کہتے ہیں۔ ہاں تو میرے معزز سامعین، میں بات یہ کر رہا تھا، وَلَا يَجُوزُ فِي الْأَدَاءِ شَيْءٌ مِّنَ الْوَحْشِ، قاضی خان کہتے ہیں، یہ بھی ہدایت شریف والے کے ہم زمانہ ہے، وَكَذَلِكَ الْجَامُوسُ لِأَنَّهُ نَوْعٌ مِّنَ الْبَقَرِ، یہ گائے کی نوع ہے، قسم ہے، بکر کی قسم ہے۔ پھر دیکھیں رد المختار میں دو جگہ یہ بات ہے، ایک جگہ فرماتے ہیں الجاموس نوع من البکر، جاموس بکر کی قسم ہے، گائے کی قسم ہے، ماز غنم کی قسم ہے۔ بھی اگر آج کہو بھینس کی قربانی جائز نہیں، کل بکرے کی کہاں سے ثابت کرو گے؟ حدیث میں تو غنم کا لفظ ہے، اگر جاموس نہیں تو حدیث میں ماز بھی کوئی نہیں کھڑا، غنم۔ ہاں تو میرے معزز حضرات سامعین، رد المختار میں دوسری جگہ، یہ رد المختار ایک حوالہ ہے 466 صفحہ 9ویں جلد، دوسرا حوالہ ہے 203 صفحہ 4تھا جلد۔ یہاں فرماتے ہیں الجاموس ہوا نوع من البکر کما فی المغرب، ہوا مثل البکر، یہ گائے کی طرح ہے جاموس، زکوٰۃ میں، قربانی میں اور ربا کے مسئلے میں، لین دین کرنے میں جانور کے، وہ گوشت کے، یہاں بھی وہ فرماتے رد المختار والے کہ یہ گائے کے حکم میں، وَيُكْمَلُ بِهِ نصاب البکر، زکوٰۃ میں اس کا نصاب بھی اس سے پورا ہوگا۔ بحر الرائق کنز الدقائق کی شرح ہے، کنز الدقائق والے نے ایک لفظ لکھا تھا الجاموس کل بکر، وہ کہتے ہیں اس پر اعتراض کیا انہوں نے کہا غلط ہے، کل بکر کے میں نے گائے کی طرح ہے، یہ کوئی اور چیز ہے؟ نہیں، اور نہیں ہے، یہ اس میں شامل اس کی نوع ہے، اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ عرف کے اعتبار سے کہہ لیا ورنہ حقیقت میں داخل ہے، لأن اسم البکر یتناولہما، بکر کا نام دونوں کو شامل ہے، جاموس کو اور مطلق گائے کو، اذ هو نوع منہ، یہ اس کی ایک نوع ہے۔ بڑی لمبی بحث کر کے آخر میں کہتے ہیں والوالجی، ایک محقق ہے، ان کی عبارت بہت اچھی ہے، اچھا کہہ رہے ہیں اس کو، یہ اچھی عبارت ہے، وہیا والجوامیس، بکر اور جاموس، من البکر، جاموس بھی بکر سے ہے، لأنہا نوع منہ، یہ اس کی ایک نوع ہے۔ تو یہ تکملۃ البحر ایک کتاب ہے، بحر الرائق کا تکملہ، کہ اس کے مصنف علامہ ابن نجیم فوت ہو گئے تھے، تو بعد میں کسی نے اس کتاب کو تکمیل کیا، جس طرح جلالین شریف محلی فوت ہوئے تو سیوطی نے مکمل کیا، تو یہ ابن نجیم فوت ہوئے تو توری نے اس کو مکمل کیا، تکملہ اس نے لکھا، تو اس میں بھی یہ مسئلہ ذکر ہے، اور اسی طرح کے نوع من البکر۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ حوالہ جات اس بات کے ہوئے کہ یہ گائے کی قسم ہے۔ بہت سے ایسے حوالہ جات ہیں جنہوں نے یہ بات نہیں کی گائے کی قسم ہے، یعنی انہوں نے مطلب کہہ دیا قربانی جائز ہے۔ اگر میں یہ گننے بیٹھا تو بہت سے ہو جائیں گے، لیکن ان میں ایک حوالہ میں ضرور بیان کروں گا۔ اہل حدیث کا پہلا محقق عالم بر صغیر میں، پہلے تو تھے ہی کوئی نا، پہلا محقق عالم بر صغیر میں اہل حدیث کا، اس کا نام ہے سید نذیر حسین دہلوی۔ اور کوئی اس کو محدث مانے یا نہ مانے، اہل حدیث سارے اس کو محدث مانتے ہیں۔ بعد اوقات وہ تعصب کی وجہ سے اکھڑ جاتا، لیکن بہر علم حدیث کی اس کی مہارت ایک حد تک تھی۔ اس نے اپنے فتاویٰ کی 3ری جلد میں 3 مقام پر کٹے کی قربانی کا ذکر کیا ہے۔ کٹے 2 سال عمر، ایک جگہ یہ بات ہے، دوسری جگہ اس نے یہ ذکر کیا کہ اس کی قربانی اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور صرف اس نے نہیں کہا، ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کٹے کی قربانی اجماع امت سے ثابت ہے، اس پر بہت سے حوالہ جات ہیں۔ اب غور کے لائق بات،
اچھا یہ حوالے بھی دو بتا لوں. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، انہوں نے موطا امام مالک کی شرح لکھی، مصفہ، اس میں بڑے زوردار انداز میں انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے. اس طرح ابن منذر، یہ تابعین کے دور کے عالم ہیں، ان کے حوالے سے موطا امام مالک کی شرح میں ذکر ہے کہ اس مسئلے میں کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے، کوئی بھی اختلاف نہیں کرتا. اب سوچیں، قرآن پاک یہ کہتا ہے جس مسئلے میں علماء امت کا اتفاق ہے، قرآن پاک یہ کہتا ہے جس مسئلے میں امت مصطفیٰ کا اتفاق ہے، اس میں جو اختلاف پیدا کرے نولی ما تولا ونصلہ جہنم، جس طرح پھرا پھیر دیں گے جہنم کا رائی ہے. اس آیت سے امام شافعی علیہ الرحمہ نے اجماع امت کی حجت ہونے پر استدلال کیا تھا. تو یہ اپنی جگہ ایک بڑی مضبوط دلیل ہے کہ اجماع امت اس بات پر ہو چکا. میرے معزز سامعین، یہ مصفہ کی میں اب عبارت پیش کرنے لگا ہوں. یہ مصفہ میں ہے کہ مطلقاً فقہا کا یہی قول ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. علامہ ابن حزم ظاہری، کہ تمام اہل حدیث ان کی باتوں پر بڑا اعتماد کرتے ہیں، اور بہرحال آدمی محقق تھا، بعض اوقات اکھڑ جاتا ہے. معتزلی، یہ فقہ ظاہری سے اس کا تعلق تھا، استغفر اللہ، فقہ ظاہری سے تعلق تھا، اور اہل حدیث بھی ظاہری بھی ہیں، بس ظاہر بات کو لینا ہے جو بھی ہے. لیکن بعض مسائل میں ان کو اختلاف ہے، تو علامہ ابن حزم ظاہری نے اس پر بڑا زور دے کر کہا کہ اس میں کسی عالم کا اختلاف نہیں. اسی طرح انہوں نے بھی اختلاف ذکر نہیں کیا. فقہ علی المذاہب الاربع، عبد الرحمن جزائری کی کتابیں، چاروں فقہ کے وہاں حوالہ جات ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو اتفاق کی دلیل، اتفاقی مسائل میں ذکر کیا ہے. الفقہ الاسلامی ایک کتاب ہے، اس میں بھی کشف المغطا، موطا کی شرح ہے، اس میں فرماتے ہیں انما ہی بکر کلھا فی اللغت، لغت میں گائے اور بھینس دونوں کو بکر کہتے ہیں. آگے فرماتے ہیں عموم النص یتناولھا کلھا، جب نص میں عموم وارد ہے کہ بکر کی قربانی ہے تو وہ خواہ بھینس ہے خواہ گائے ہے، دونوں کا ایک حکم ہے، گائے یا بھینس دونوں کو یہ حکم شامل ہے. فقہ حنبلی کے ایک عالم ہے خرقی، یہ 7ویں صدی ہجری 6 7ویں کے، وہ کہتے ہیں الجوامیس کا غیرہا من البکر، جس طرح دوسری گائے اسی طرح ہی جاموس ہے. موفق، یہ ایک بہت بڑے عالم فقہ حنبلی کے، یہ بھی کہتے ہیں لا خلاف فی ھذا فیما نعلمہ، ہمارے علم کے مطابق اس مسئلے میں اختلاف نہیں. قال ابن المنذر کہتے ہیں اجمع کل من یحفظ عنہ العلم، جس سے علم کی حفاظت کی جاتی ہے، علم یاد کیا جاتا ہے، سب کا اجماع ہے. امت کے اجماع سے مراد نہ تو فتویٰ کا اجماع تو نہیں نا، اس سے مراد امت کے علماء کا اتفاق ہوتا ہے. من اہل العلم علی ھذا. تو میرے معزز سامعین، میں اس پر ویسے تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. یاد رہے کہ میرا اس مسئلے پر میرے فتاویٰ میں 3 جگہ بحث ہے. یہ میں نے اپنے فتاویٰ کے چوتھے حصے سے، فتاویٰ کے حصے سے جو بحث تھی اس کو میں نے یہ ذکر کیا ہے آپ حضرات کے سامنے. اور ظاہر ہے کہ آج پیش کرنے سے پہلے اس میں نے کچھ نئے حوالہ جات بھی ذکر کیے. کچھ حوالہ جات اس میں سے میں نے حذف بھی کیے ہیں کہ جو کتاب میرے پاس نہ ہو میں اس کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، ورنہ میرے پاس اس پر کوئی 40-50 کتابوں کے حوالے موجود ہیں، صفحے، جلد، سب کچھ لکھا ہوا. بال 3 جگہ میں نے بحث کی ہے. ایک اپنے کلمی فتاویٰ کے 4تھے جلد میں صفحہ 291 سے 98 تک ہے یہ جو آج میں نے ذکر کیا مسئلہ. دوسرا ہے میرے کلمی فتاویٰ کے 3 جلد میں صفحہ 154 سے لے کر آگے
تیسرا فتاویٰ کے 6 جلد میں 12 صفحے سے یہ مسئلہ ذکر ہے۔ تو میرے معزز سامعین، ہم آج سے یہ شروع کر رہے ہیں سلسلہ، اور یہ قربانی تک انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی کچھ مسائل، بعض اوقات ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ مسائل ایک دن میں ذکر ہو جائے، اور بعض اوقات ایک مسئلہ۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم نے کٹے کے مسئلے پر آج اتنے دلائل پیش کیے کہ کوئی بھی دیانت دار عالم، خواہ اس کا تعلق اہل حدیث سے ہو یا اہل سنت سے ہو، انشاءاللہ اس میں اختلاف نہیں کرے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔